अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत कम अरसे में इस चैनल के ऊपर ट्रस्ट किया, तो मेरी इस वजह से ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन या दीगर बैंकों के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि आप कौमी बचत के साथ साथ अदर बैंक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको कितना मंथली प्रॉफिट मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये मैं आज आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। हम कैलकुलेट भी करेंगे क्या कौमी बचत से हमें ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है या प्राइवेट बैंकों से, क्या हमारी जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिक्योर हैं, सेफ़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। और यहाँ पे एक जो आप लोगों के सवालात होते हैं कि क्या प्राइवेट सेफ़ बैंक हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और आप लोगों के कमेंट्स से इंशाल्लाह ताला मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके कोई सवालात हों प्राइवेट बैंकिंग के हवाले से या कौमी बचत के हवाले से, तो डेफ़िनेटली हम आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ़्ते में 2 से 3 बार आप लोगों के साथ, यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो आपके कमेंट्स आते हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाया करूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स ही बताएंगे कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए या नहीं, या वैसे रिप्लाई करना चाहिए। तो ये लाजमी आपने कमेंट करना है इस वीडियो के ऊपर। तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। वैसे भी आप लोगों के जो सवालात हैं मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे भी डिस्कस करूं। और जो ग्रुप हमने बनाया उसमें काफ़ी सारे लोग एक्टिव हैं, तो वो एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं। आप चाहें तो वो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे एक दूसरे का भला होता है। दुनिया में भला करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपका भला करता रहेगा। आसानियाँ पैदा करें और आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाते रहेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं जनाब। यहाँ पे काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स आते हैं, कुछ तो बिल्कुल स्मार्ट लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हिसाब किताब में तेज़ होते हैं। उन्हें हमारे चैनल की ज़रूरत नहीं, ना हमारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो खुद से सारी चीज़ें जो हैं ऑन फील्ड जाके चेक कर लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जो हमारे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए इस चैनल के ऊपर जो है आने वाले टाइम के लिए भी, और जो मौजूदा इस वक्त प्रॉफिट रेट्स हैं उनके हवाले से भी एक मुकम्मल रहनुमाई हो, ताकि आप जिस बैंक में चाहें, कौमी बचत हो, प्राइवेट बैंक हो, उसमें जाके इन्वेस्ट करें और आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें और अपने पैसे की वैल्यू जो है वो सेव कर सकें। ज़्यादातर लोग कह रहे होते हैं सूद है, ये वो सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भाई आप अपने पैसे की वैल्यू जो है वो सिक्योर करें, क्योंकि आज आपका 1 लाख है, कल को वो 1 लाख आपका 50,000 के बराबर है, ये 75 के। तो ये जो लोग कहते हैं सूद वाला सीन है, तो भाई कौमी बचत इतने पैसे नहीं देता जितने हमारे पैसे की 1 साल बाद वैल्यू डाउन चली जाती है। ओवरऑल तो होना तो ये चाहिए कि जितनी मार्केट में महंगाई हो, चाहे वो 30% हो, 20% हो, 25 हो, 40 हो, उस हिसाब से पैसे देने चाहिए। लेकिन कौमी बचत एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट, यानी ये कह सकते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली मिसाल जिसे कहते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं आम लोगों को समझ नहीं आती, या जो नीम मुल्ला हैं उनको समझ नहीं आती। तो उनको हमें समझाना भी नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इससे लोगों का भला होता रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, कौमी बचत की कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपको अच्छा मुनाफा देती है, सबसे पहले उस तरफ चलते हैं और फिर आगे चलेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ये महाना बचत स्कीमों के बारे में है, कौमी बचत का भी और दीगर जो प्राइवेट बैंक हैं। यहाँ पे आपको बता दूं थोड़ा सा पहले, ये हमारे पास है जी यू बैंक। इसका आपको मिलेगा समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, डिपॉजिट जो टर्म डिपॉजिट होता है इसके ऊपर कुछ न कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पैसे आप डिपॉजिट करते हैं तो फिर निकालने के लिए जाते हैं तो 1 साल 2 साल इस तरह आप, यानी आपके पैसे फिक्स रहते हैं। अगर आप निकालते हैं तो उसके ऊपर कुछ डिडक्शन हो सकती है, फ़ीस वगैरह हो सकती है। तो इस बारे में आप, अगर आपका दिल बने तो लाज़मी बैंक से जो है पहले पूछें। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची उसके मुताबिक 1 साल तक थोड़ी बहुत कोई डिडक्शन हो सकती है, लेकिन 1 साल अगर हो जाता है पूरा तो फिर उसके बाद बैंक आपसे कोई फ़ीस नहीं काटता। तो ओवरऑल ये यू बैंक की एक अच्छी ऑफ़र है। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को लाज़मी तौर पे जो है रिकमेंड करूँगा कि आप इनके साथ अगर अकाउंट खोलना चाहें। मैं देखें, ये मेरी कोई पेड प्रमोशन नहीं, पेड प्रमोशन भी मैं करता हूँ, लेकिन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, एक ऑनेस्ट रिव्यू है। आप लोगों का भला हो, किसी का अगर भला हो तो उसमें ये है कि मुझे अजर खैर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे ये समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, इसका मुनाफा, और इसके साथ साथ खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। देखें ये बैंक जो हैं ये सारे ट्रस्टेड हैं,
کوئی بھی بندہ یہ آپ سے کہے کہ یہ پیسے لے کے بھاگ جائیں گے تو کوئی بھائی ایسا سین نہیں ہونے والا۔ جب بھی بینک پیسے کسی کے لے کے اگر بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مسلسل اس کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھتا ہے کہ اس کے پاس کتنے پیسے آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، کیا اس کے ایسٹس ہیں، کیا اس کا پروفٹ ہے سالانہ، تو وہ ساری چیزیں پوری رپورٹ ہوتی ہے، آڈٹ رپورٹ ہر سال کی ان کی ہوتی ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت بھی کہیں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈاؤٹ ہو تو باقاعدہ پہلے سے آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ جب بینک جو ہے وہ اس طرح کوئی ڈیفالٹ کرنے والا ہوتا ہے یا کوئی لاس میں جا رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے اسٹیٹ بینک آپ کو آگاہ کرتا ہے، اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ تو یہ دونوں بینک جو ہیں اس میں کوئی آپ کو ٹینشن والی بات نہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں پروفٹ ریٹ 22.5%، خوشحالی بینک یو بینک 22.5%، ٹھیک ہے، ماہانہ منافع ہے۔ جو سمر ٹرم ڈپازٹ یعنی یو بینک ہے یہ آپ کو 12 مہینے، 24 مہینے اور 26 مہینے جتنے کی آپ کی مرضی ہو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ منتھلی پرافٹ ہے اور 22.5% یعنی 22,500 سال کا منافع ہے۔ ٹیکس 15%، فائلر سے نان فائلر سے 30%، زکوٰۃ 2.5% ڈیڈکشن ہوگی، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد خوشحالی کی طرف آئیں تو یہاں بھی 25,000 سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی لیمٹ نہیں۔ اچھا، اس میں سب سے مزے کی کیا بات ہے، خوشحالی بینک یہ آپ کو ایک چیک بک بھی دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کی سہولت بھی دیتا ہے، اے ٹی ایم بھی دیتا ہے۔ جہاں بھی ون لنک کا آپ کو نیٹ ورک لکھا نظر آئے کسی بھی بینک کی اے ٹی ایم وہاں سے آپ اپنا پرافٹ نکال سکتے ہیں۔ ڈیڈکشن جو 24-25 روپے ہے وہ 24 روپے ہو جاتی ہے ایک ٹرانزیکشن، یعنی آپ 25,000 ایک بار جو لیمٹ ہوگی آپ کے کارڈ کی اس کے مطابق، تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں قومی بچت کی طرف آ جاتے ہیں، تو قومی بچت جو ہے ماہانہ جو ہمیں سب سے اچھی سکیم دے رہی ہے وہ ہے 20.5، یعنی یہیں پہ 2% کا فرق آ گیا، یہ 20.5% دے رہا ہے۔ اب یہاں پہ خوشحالی بینک اور یو بینک آپ کو 22.5% دے رہا ہے۔ فرق کتنا آئے گا پرافٹ میں، اور کیا یہ سیکیور ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے ان بینکوں کا، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کو جہاں مناسب لگے۔ اگر قومی بچت میں جانا چاہتے ہیں تو 2% کم منافع ملے گا، اور ٹرسٹ اگر سکور دیکھا جائے تو قومی بچت اس میں بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے، کیونکہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور پرائیویٹ بینک ڈیفینیٹلی پرائیویٹ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ 2% جو ہے وہ رسک کا ہوتا ہے، باقی اس میں پیسے ڈوبنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ایسا لگے تو آپ پہلے جا کے اپنے پیسے نکال سکتے ہیں۔ اب کرتے ہیں کیلکولیٹ کتنا فرق آتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب 20,500، اور اس کو جناب ہم اس کا بھی ایسے ہی رکھیں گے کہ 17.5%، ہم زکوٰۃ بھی اس میں کاٹ رہے ہیں کہ 17.5% پہ جائیں گے، 17.5 ڈیوائڈیڈ بائی 100، تو یہ جناب 3587 روپے، 3587 روپے آپ کے جو فائلر بندہ ہے اس کے کٹیں گے، یہ جناب ہے جناب 20,500، باقی بچ جائے گا جناب 16,900، یہاں پہ جو ہے 16,900 روپے بچ جائیں گے۔ تو میں ایک بار یہاں پہ ذرا اس کو دیکھ لوں، 20,000 اوکے ہے، تو یہ 16,912 روپے، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 12 پہ، یہ بن گیا 1,409 روپے ایگزیکٹ پرافٹ۔ اب یہاں پہ آپ نے اس کو نوٹ رکھنا ہے، 1,409 روپے۔ اب ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر نان فائلر ہے تو پھر اس میں 3,587 روپے جو ہیں یہ آپ کو اور مائنس کرنے پڑیں گے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، یعنی یہ 1,400 ہے، ہم اس کو ملٹیپلائی ایک بار 12 کرتے ہیں اور مائنس اس میں یعنی جمع کریں گے، بڑی اماؤنٹ ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے جناب 3,587، یہاں پہ سوری 3,587 ہے، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جناب 16,912، 16,912 منفی 3,587، تو یہ بچ جائے گا 13,300۔ پہلے ہمارے پاس 1,400 آیا تھا، اب ہم اس کو اگر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ 1,110 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے
1409 रुपये اور 1110। یہ تو آ گیا قومی بچت کا۔ اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق ہے سمر ٹرم میں۔ سمر ٹرم ہو گیا یا خوشحالی کا ہو گیا اضافہ سرٹیفکیٹ جو ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں 22,500 ملٹیپلائی 17.5۔ اس میں یہ آپ یاد رکھیں 15% فائلر کا ٹیکس ہے اور 2.5% زکوٰۃ ہے۔ قومی بچت کا یہ کہ آپ سی زی 50 فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے آپ کو چیک کرنا پڑے گا، مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے، ابھی میں آپ کو ایسے رانگ انفارمیشن نہیں دوں گا، تو کنفرم کر لیں گے، چیک کر لیں گے۔ اوورال ہونا تو چاہیے، آپ خود بھی یعنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایز اے مسلم، ہمارا یہ حق بنتا ہے، اگر آپ کے پیسے پڑے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا حق ہے بالکل۔ آپ کسی اپنے غریب رشتہ دار کو، محلے دار کو، اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو دے سکتے ہیں، اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ 22,500 ملٹیپلائی 17.5 ہو گیا، ڈیوائیڈڈ بائی اس کو 100 کرتے ہیں، تو یہ جناب آ گیا 3937 روپے۔ منفی کر دیتے ہیں 22,500، یہ آ گیا 18,562 ڈیوائیڈڈ بائی 12، یعنی 12 مہینوں پہ کریں گے تو یہ ہمارا ماہانہ آ جائے۔ اب یہ ہے 1546 روپے۔ 1546 کا مطلب ہے آپ کا وہاں پہ آ رہا تھا 1409 روپے، اور یہاں پہ آ رہا ہے 1546۔ 1546 اور 1409 یعنی 135 روپے کا 1,00,000 روپے کے اوپر ماہانہ فرق آ رہا ہے۔ اگر آپ کا فار ایگزامپل 50 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے، آپ کی اماؤنٹ زیادہ ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ فرق آتا ہے اوورال، لیکن بہت بڑا فرق ہے، ماہانہ فرق آ رہا ہے۔ سال بعد دیکھیں کتنا آپ کا فرق آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر فار ایگزامپل ہم اس کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس میں سے پھر کوشش کرتے ہیں ہم نکالنے کی، پیسے کتنے جناب بنے تھے؟ 3937، یہ 14,625 ہو گیا، اور ہم ڈیوائڈ کریں گے 12 پہ، تو یہ 1218 روپے آ جائے گا۔ وہاں پہ کتنا آ رہا تھا ہمارے پاس؟ آلموسٹ 1100 کچھ آ رہا تھا، تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ 110 روپے کے قریب جو ہے پیسے زیادہ آ رہے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے گا اس میں کوئی اگر مسٹیک ہو تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ یہ ساری چیزیں کبھی کبھار مکس اپ بھی ہو جاتے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ صحیح انفارمیشن ہو، تو آپ اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آ جاتا ہے ہمارا جو نان فائلر ہے، نان فائلر یعنی جو ٹیکس نہیں دیتا، اس کا منافع آ جاتا ہے یہاں پہ سمر ٹرم ڈپازٹ اور خوشحالی۔ تو دونوں کا فرق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اب چاہیں تو قومی بچت میں انویسٹ کریں، چاہیں تو آپ سمر میں یا خوشحالی میں کریں، یہ آپ کے لیے بہترین آپشن ہے۔ کسی بھی قسم کا 1% رتی بھر کا ڈاؤٹ نہیں ہے ان بینکوں کے اوپر۔ دیکھیں عام بندہ، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بینک اوپن نہیں کر سکتا، چھوٹا موٹا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بینک نہیں کھول سکتا۔ یہ کوئی کریانے کی دکان تھوڑی ہے جو ہر بندہ کھول لے گا، تو اس کے لیے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس کے لیے لائسنس حاصل کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بڑی اس کے لیے جو اماؤنٹ ہے وہ اس سیکیورٹی کے طور پہ ڈپازٹ کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے ٹینشن والی کوئی یہاں پہ بات نہیں ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ ہاں باقی آپ اپنا، آپ کا حق ہے جہاں پہ آپ کا دل کرے، قومی بچت آپ کو اچھی لگے وہاں پہ کریں، سمر ٹرم میں کریں یا یو بینک یعنی اس میں کریں یا خوشحالی میں کریں، آپ کی مرضی ہے۔ میرا کام ہے آپ لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچانا۔ یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔